اب شعبان کی ایک اور ریچول، ایک رسم، وہ پٹاخے چلانا ہے، آتش بازی کرنا ہے، چراغاں کرنا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ چیز ہے کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو نماز با جماعت کا باقاعدگی سے سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اذان کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کرام مخصوص اوقات میں اکٹھے ہوتے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرما لیتے۔ صبح و شام اسی طرح ایک ایک کر کے بیعت ہو رہے تھے۔ جب کافی تعداد بڑھ گئی ایمان لانے والوں کی اور نماز کی ادائیگی کی کوئی اطلاع دیے بغیر اکٹھا ہونا مشکل ہو گیا تو صحابہ کرام سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ آپس میں مشورے ہونے لگے کہ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کسی نے کہا نصارہ کی طرح ناقوس بجایا جائے جس کی آواز سن کے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ کسی نے کہا یہودیوں کی طرح سنکھ بجایا جائے، اس کی آواز پر لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ مجوسیوں کی طرح عبادات کے وقت آگ کو روشن کر دیا جائے۔ جلتی ہوئی آگ دیکھ کر مسلمان سمجھ لیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن غور و خوض کے بعد یہ تمام طریقے رد کر دیے گئے، اس لیے کہ ناقوس میں عیسائیوں کی مشابہت تھی، بگل اور سنکھ بجانے میں یہودیوں کی مشابہت تھی، اور آگ جلانے میں مجوسیوں کی نقالی تھی، جبکہ اسلام ان تمام ادیان سے بلند اور اپنی الگ امتیازی شان اور عفت کا مالک ہے۔ آخر اللہ رب العزت کے حکم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہنے کا حکم صادر فرمایا اور انہوں نے اس مقصد کے لیے اذان کے کلمات سیکھ لیے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ جب نماز کی اطلاع کے لیے آگ جلانا گوارا نہیں کیا گیا تو خوشی کے موقع پر مجوسیوں کی مشابہت کس طرح گوارا کی جا سکتی ہے؟ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں فرمایا۔ تاریخ اسلام کے روشن صفحات پکار کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ خوشی یا غمی کے موقع پر آتش بازی یا آتش پرستی سے مسلمانوں کا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ہاں، اس کا کچھ تعلق ہے تو وہ مجوسیوں کے ساتھ ہے۔ وہی اس کے چاہنے والے ہیں، وہ اس سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اس کی پوجا کرنے والے تھے۔ اور الفاظ میں جدت کی وجہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ مجوسی کا جدید نام آتش پرست یا آتش باز ہے، اور آتش بازی کا مظاہرہ آگ پرستی ہے اور آگ سے محبت کا ایک انداز ہے۔ مگر ہم جو یہ مسلمان سوئے ہوئے مسلمان ہیں جن کی عقل و فہم پہ دیمک لگ چکا ہے، اگر کسی مسلمان کو ہم مجوسی کہیں تو وہ گریبان پکڑ لے گا کہ تم نے مجھے ایسا کہا کیوں۔ اگر آتش باز کہا جائے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور 15 شعبان کی شب کو شب برات کے نام سے آتش بازی کرنے اور قومی سرمایہ کو آگ لگانے کے لیے آگ بیچنے والے ان سوداگروں کو کیا معلوم ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ شب برات اور آتش بازی کی ابتدا کرنے والے لوگ کون تھے اور کس طرح سے وہ نقب لگا چکے ہیں اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے ذہنوں پہ۔ اس بات کو بھی آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آتش بازی کی، یہ پٹاخوں کی روایت آئی کہاں سے، تاکہ آپ ایٹ لیسٹ اس گروپ کے جو ممبرز ہیں وہ تو یہ بات سیکھ لیں، سمجھ لیں، اور اس طرح سے اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں۔ اور ہماری ذمہ صرف بتانا ہی ہے، ہم کسی کا ذہن تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ہم اس بات کے مکلف ہیں، نہ ہم کسی کا دل پھیر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ ہمارے ذمہ تو بات پہنچا دینا ہے۔ تو اس کی بھی آج میں انشاءاللہ آپ کو